والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب حضرات مل کے ایک مرتبہ پیار محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نبی اللہ۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا کریم جان کائنات آنے کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہدیہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد حضرات گرامی، آج ہم اس مسجد کے اندر جمع ہوئے ہیں عرس اعلیٰ حضرت کے حوالے سے، اور جو علامہ شعیب صاحب نے میرے ذمہ موضوع لگایا تھا وہ تھا تعارف اعلیٰ حضرت۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات گرامی، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، اگر ان کی زندگی کا ایک لمحہ لے کے ہم اس کو بیان شروع کر دیں تو ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں، لیکن ان کے ایک لمحے کا بھی ہم احاطہ مکمل نہیں کر سکتے۔ تو لیکن میں تھوڑی سی کوشش کروں گا کہ آپ کا تعارف کرانے کے حوالے سے، اور سب سے پہلے آپ کا جو خاندان ہے، آپ کا جو نسب ہے، سلسلہ ہے، اس کے حوالے سے بتاؤں گا کہ حضرت امام احمد رضا خان بلیلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا جو تعلق ہے وہ پیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تک جاتا ہے، کہیں سبحان اللہ۔ تو حضرات گرامی، پیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے اندر افغانوں کے جد امجد قیس عبد الرشید جنہوں نے پیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کے سب سے پہلے افغانوں میں سے جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، تو آپ ان کی نسل میں سے ہیں۔ قیس عبد الرشید ان کا نام تھا، جنہوں نے پیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا افغانوں میں سے سب سے پہلے۔ اور حضرت قیس عبد الرشید، ان کے پوتے ہیں شرجون، ان کے 5 بیٹے تھے، ان 5 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام تھا جن کے قبیلہ سے آپ ہیں، ان کا نام تھا بڑھیج، جیسے وڑیچ ہم کہتے ہیں نا، ایسے بڑھیج نام تھا، تاریخ کی کتابوں کے اندر پڑھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی غلطی ہو تو علماء کرام بعد میں تصحیح فرما دیں۔ تو فرماتا ہے کہ آپ کے پوتے جو تھے، ان کے 5 بیٹے تھے، ان کے 5 بیٹوں میں سے ایک بیٹا یہ تھے بڑھیچ مطلب جیسے ہم کہتے ہیں، تو ان سے آپ کا آگے سلسلہ نسب چلا۔ یوں آپ کی جو تعلق ہے، آپ کا جو نسب ہے، وہ صحابہ کرام تک پہنچتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا آپ کا جو نسب ہے، آپ کا جو خاندان ہے، وہ پیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تک پہنچتا ہے۔ تو حضرات گرامی، جیسا کہ قبلہ نے پہلے فرمایا کہ آپ کا تعلق جو تھا وہ پٹھانوں سے تھا۔ آپ کا جو قبیلہ تھا وہ پٹھانوں کا ایک مشہور قبیلہ یوسف زئی قبیلہ ہے۔ ایک تاریخ دان نے لکھا ہے کہ آپ کا تعلق قبیلہ یوسف زئی جو پٹھانوں کا قبیلہ ہے اس کے ساتھ تعلق تھا۔ تو آپ کا جو نسب ہے، آپ کا نام امام احمد رضا خان اور آپ کے والد کا نام علامہ
نقی علی خان، پھر ان کے باپ کا نام ابن امام العلماء رضا علی خان، ان کے والد کا نام حافظ کاظم علی خان، ان کے والد کا نام محمد اعظم خان، ان کے والد کا نام سعادت یار خان، اور ان کے والد کا نام سعید اللہ خان تھا۔ یعنی کہ 7 نسبوں سے آپ کا جو تعلق ہے وہ پیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں ان کے جو پوتے ہیں ان تک پہنچتا ہے۔ تو حضرات گرامی، آپ کا جو خاندان ہے یہ ہر دور کے اندر بڑا قابل احترام، علم و فضل والا گھرانہ تھا۔ تو حضرات گرامی، آپ کا جو خاندان ہے، آپ کا جو نسب ہے، یہ آپ کے جو خاندان کے اندر جد امجد میں نام آتا ہے سعید اللہ خان، سعادت یار خان اور محمد اعظم خان، یہ سب سے پہلے جو افغانستان سے ہندوستان کے اندر آئے، لیکن کہ مطلب ذہن کے اندر آتا ہے کہ بھائی بیان کر رہے ہیں کہ افغانوں کا ہے اور یہ تو بریلوی شریف کے اندر رہتے ہیں، تو یہ افغان ہو کہاں، یہ بریلوی شریف کہاں؟ تو سب سے پہلے جو افغان علاقے سے ہجرت کر کے ہندوستان کے اندر آئے تو آپ کے جو 7ویں نمبر پہ باپ ہیں سعید اللہ خان، وہ کندہار سے لاہور کے اندر تشریف لائے، اور جب آپ لاہور کے اندر آئے تو آپ کا جو خاندان تھا یہ حکمران خاندان تھا۔ تو جب لاہور کے گورنر کو پتہ چلا کہ بھئی افغانستان سے شہزادے تشریف لے کے آ رہے ہیں، تو اس وقت جو دارالحکومت ہوتا تھا وہ دلی تھا، تو وہاں انہوں نے قاصم کو بھیجا کہ بھئی شہزادے آئے ہیں، تو اس کو حکم ملا کہ بھئی ان کی مہمان نوازی کیجیے۔ تو جو لاہور کے اندر شیش محل ہے وہاں آپ کی رہائش کے لیے آپ کو وہ جگہ دی گئی، آپ وہاں پہ رہنا شروع کر دیا۔ تو حضرات گرامی، بات مختصر کرتا ہوں کہ آپ کے جو جد امجد ہیں سعید اللہ خان سے لے کے حافظ کاظم علی خان تک، یہ حکمرانوں کے سب سے بڑے جو عہدے ہیں وہاں تک رہے ہیں۔ حکومتی عہدوں سے جو دین کی طرف آپ آئے ہیں تو آپ کے جو دادا ہیں پردادا علی امام رضا علی خان رحمت اللہ علیہ، اس سے پہلے تک آپ کی جتنی بھی مطلب نظام چل رہا تھا خاندان کا وہ حکومت کے بڑے بڑے عہدوں میں تھا۔ تو حضرات گرامی، اس کے بعد امام رضا علی خان، اللہ نے آپ کے دل کی دنیا کو بدلا، آپ کا رجحان دین کی طرف ہوا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ ملک اور قوم کی حفاظت چھوڑ کے آپ دین کی حفاظت کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، تلوار کو چھوڑ کے قلم کو پکڑ لیتے ہیں، تلوار کو چھوڑ کے قلم کو پکڑ لیتے ہیں، پھر علم کے اندر لوگوں کو علم کی جو لوگوں کی پیاس ہے اس کو بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، پھر اللہ پاک نے امام العلماء رضا علی خان کو ایک بیٹا عطا فرمایا جو امام احمد رضا خان کے والد گرامی ہیں علامہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ۔ پھر جب ان کا وقت آیا، ان کی شادی ہوئی، تو اللہ پاک نے ان کو حضرت امام احمد رضا خان بریلوی جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ تو حضرت گرامی، حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ کی جو ولادت ہے وہ بریلوی شہر کے محلہ جسوئی میں اپنے آبائی مکان کے اندر ہوئی۔ تو حضرت گرامی، آپ کی جو ولادت ہے 10 شوال 1272 ہجری کو ظہر کے وقت، جس وقت ہم محفل کر رہے ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں، روایت کے اندر آتا ہے کہ اس وقت آپ کی ولادت ہوئی۔ تو حضرت گرامی، علامہ صاحب نے ماشاءاللہ بڑا اچھا وقت مقرر کیا، یہ وہی وقت ہے جس وقت امام اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، یہ وہی وقت ہے، ظہر کا وقت تھا، 10 شوال کا دن تھا، 1272 ہجری کو تھا۔ تو حضرت گرامی، آپ کا جو پیدائشی نام ہے وہ محمد نام رکھا گیا۔ پھر تاریخی نام جو ہے المختار آپ کا نام رکھا گیا، اور آپ کے جد امجد مولانا رضا علی خان رحمت اللہ علیہ نے آپ کا نام احمد رضا تجوید فرمایا، اور اسی کے نام سے آج تک آپ مشہور و معروف ہیں، ہر عاشق کی زبان پہ آپ کا نام ہے۔ تو حضرات گرامی، اور پھر آپ نے اپنے نام کے ساتھ عبد المصطفیٰ کا اضافہ فرمایا،
کہ آپ کا نام محمد رکھا گیا اور تاریخی نام آپ کا جو ہے مختار ہے، اور آپ کے جد امجد نے آپ کا نام احمد رضا رکھا، اور آپ نے اپنے نام کے ساتھ عبد المصطفیٰ کا اضافہ فرمایا۔ اور اس کی دلیل آپ کے ناقیہ دیوان میں ایک جگہ فرماتے ہیں، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ تو حضرات گرامی، تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ جب آپ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو آپ نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا۔ صرف 4 سال کی عمر کے اندر آپ نے ناظرہ قرآن پاک مکمل فرمایا، صرف 4 سال کی عمر کے اندر۔ وہ 4 سال دیکھیں کہ آج اگر ہم ماحول کے اندر دیکھیں 4 سال کا بچہ ہم گھر سے نہیں نکالتے، تو امام اعلیٰ حضرت نے 4 سال کی عمر کے اندر قرآن پاک کو ناظرہ مکمل کیا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب آپ کی 6 سال کی عمر ہوئی تو ربیع الشریف کا مہینہ آیا، تو آپ کا گھرانہ جو تھا علمی گھرانہ تھا، ربیع الشریف کے اندر میلاد پاک کی محفل تھی، بڑا بڑا مجمع اکٹھا تھا۔ 6 سال کی عمر کے اندر آپ نے بریلوی کے اندر ایک بہت بڑا میلاد شریف کا مجمع تھا، اس کے اندر آپ نے پہلا خطاب فرمایا۔ کہیں سبحان اللہ۔ صرف 6 سال کی عمر کے اندر دیکھیں کہ 6 سال کا بچہ اس کو صحیح طریقے سے بولنا نہیں آتا، تو یہ اللہ پاک کا کرم تھا، پیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم تھا کہ آپ 6 سال کی عمر کے اندر 6 سال کی عمر کے اندر ایک بڑے مجمع کے اندر لوگوں کو آپ نے واعظ و نصیحت کی۔ تو حضرات گرامی آگے آتا ہے، روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ کا حافظہ جو تھا اتنا زبردست تھا، اتنا زبردست تھا کہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جو چیز سن لیتا تو وہ ساری زندگی مجھے چیز بولتی نہیں تھی۔ تو ایک مرتبہ خود لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ استاد صاحب پڑھا رہے تھے مجھے، دیکھیں جو مدارس کے اندر ماشاءاللہ طالب علم بھی آئے ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ استاد صاحب کو پڑھاتے ہیں، ہم اس کو لکھتے ہیں، پھر تکرار ہوتا ہے، پھر جا کے یاد ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ استاد صاحب پڑھا رہے تھے اور یوں استاد صاحب پڑھا رہے تھے، یوں مجھے حفظ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ تو ایک دن میرے استاد محترم نے کہا کہ میاں احمد رضا، مجھے پڑھانے میں اتنا وقت نہیں لگتا، تو اس سے پہلے اس کو یاد بھی کر لیتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے آپ کو حافظہ عطا فرمایا تھا کہ استاد محترم ابھی آپ کو پڑھا رہے ہیں اور آپ اس چیز کو حفظ کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں۔ اور پھر روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ ایک کتاب کا جب مطالعہ کر لیتے تو پھر ساری زندگی کبھی اس کتاب کو دوبارہ دیکھنے کے لیے آپ کو ضرورت نہیں پڑتی، آپ کو حفظ ہو جاتی تھی۔ تو حضرات گرامی، اللہ پاک نے آپ کو جب 13 سال 10 ماہ اور 5 دن کے ہوئے تو آپ نے علوم نقلیہ عقلیہ کا علم حاصل کر لیا، یعنی کہ جسے ہم درس نظامی مطلب کہتے ہیں کہ 13 سال جب آپ کی عمر 13 سال 5 ماہ 10 ماہ 5 دن ہوئی تو اس وقت آپ فاضل بن چکے تھے۔ تو حضرات گرامی آپ فرماتے ہیں کہ جب میں علوم عقلیہ نقلیہ سے فارغ ہوا تو اسی دن پہلا فتویٰ آپ نے اس دن لکھا تھا۔ تو حضرات گرامی دیکھیں کہ اللہ پاک کی آپ کے اوپر عنایت کہ آپ جس دن علوم عقلیہ نقلیہ سے صرف 13 سال 10 ماہ اور 5 دن کی عمر کے اندر پہلا فتویٰ لکھ رہے ہیں، تو حضرات گرامی آگے لکھتے ہیں کہ بھائی 59 علوم و فنون کے اندر آپ کو اللہ پاک نے مہارت عطا فرمائی تھی۔ 59 ایک ہم 60 کے اندر اللہ پاک نے آپ کو علوم و فنون کے اندر اللہ پاک نے آپ کو مہارت عطا فرمائی تھی۔ تو حضرات گرامی دیکھیں کہ اگر آج ہم ایک سبجیکٹ لے لیں سائنس کا تو عمر گزر جاتی ہے، سائنس کا بندہ احاطہ نہیں کر سکتا، اور بڑے بڑے علوم ریاضی، علم ریاضی ہے، علم نجوم ہے، اور کتنے بڑے بڑے علوم و فنون کے اندر اللہ پاک نے آپ کو مہارت عطا فرمائی۔ تو حضرات گرامی آپ نے زندگی کے تھوڑے سے حصے کے اندر جو کتابیں لکھی ہیں ان کے بارے میں علامہ فخر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ نے 600 کتابوں کو تصنیف فرمایا، 600 کتابوں کے اندر۔ اور
ایک ڈاکٹر صاحب ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر محمد مسعود احمد، یہ پرنسپل گورنمنٹ ڈگری سائنس کالج ٹھٹھہ سندھ کے اندر ہیں، وہ انہوں نے بھی اعلیٰ حضرت کی حیات کے حوالے سے کتاب لکھی اور اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے جو تصانیف اور رسائل جو لکھے ہیں ان کی جو تعداد ہے 844 ہے۔ 844 کتابیں آپ نے لکھی اپنی زندگی کے اندر، اور وہ آگے یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ صرف وہ ہیں جن تک ہمیں رسائی ملی ہے، جن تک ہمیں رسائی ملی ہے وہ صرف اتنی ہے، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو۔ تو حضرات کرام یہ اعلیٰ حضرت کی زندگی ہے۔ پھر آپ کا جو نکاح ہے تو آپ کا جو نکاح آپ کی پھوپھیزاد کے ساتھ ہوا 19 سال کی عمر کے اندر، سن 1291 ہجری کے اندر آپ کا نکاح ہوا آپ کی پھوپھیزاد کے ساتھ۔ تو حضرات گرامی پھر اللہ پاک نے آپ کو اولاد کی نعمت سے بھی نوازا، اور آپ کو اللہ پاک نے 7 اولادیں عطا فرمائیں، جن میں سے 2 آپ کو اللہ پاک نے بیٹے عطا فرمائے اور 5 بیٹیاں عطا فرمائیں، اور آپ کے بیٹوں کے نام حضرت حجت الاسلام حضرت علامہ شاہ احمد رضا حامد رضا قادری، اور دوسرے کے نام مفتی اعظم ہند علامہ شاہ مصطفیٰ رضا قادری رحمت اللہ علیہ ہیں۔ تو حضرات گرامی اور آپ کا جو وصال ہے، آج کا دن جو ہے 25 صفر المصفر اور سن 1340 ہجری کے اندر 68 سال کی عمر کے اندر آپ کا وصال ہوا۔ تو حضرات گرامی آپ کی جو زندگی ہے وہ جب سے آپ نے ہوش سنبھالا اس وقت سے لے کے آخری وقت جو تھا، آپ کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ہمیں عشق و محبت کا ہی درس دیتا ہے۔ تو حضرات گرامی اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ جو بھی میں نے تھوڑا سا تعارف پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ پاک ہمیں جو ہے اسی طرح اعلیٰ حضرت کیا جو آگے علماء کرام کے بیان ہوں گے ان کو بھی پیار محبت سے سن کر، توجہ سے سن کر ان کو ذہن نشین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین۔